یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگ کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکے، اس وقت کشمیر کے علاقوں سے ہو کر گزر رہی ہے۔ در اثنا کانگریس کی جنرل سیکریٹریوں میں سے جے رام رمیش وینو گوپال نے کانگریس پارٹی کی طرف سے شروع کی جا رہی نئی مہم کے بارے میں جانکاری دی ہے۔ اس مہم کا نام ہاتھ سے ہاتھ جوڑو رکھا گیا ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ادھر اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ میں زمین دھنسنے کے درمیان مقامی باشندگان یک کے بعد دیگر بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ زمین کے غرق ہونے اور مکانات میں دراڑیں پڑنے سے پہلے ہی پریشان پورے شہر اور اس کے ملحقہ دیہات کسی بھی وقت تاریکی میں ڈوب سکتے ہیں۔ انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق جوشی مٹھ میں تقریباً 70 بجلی کے کھمبے اور کچھ ٹرانسفارمر جھکنے لگے ہیں۔ ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہر میں موجود اتراکھنڈ پاور کارپوریشن کے عہدیداروں کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوشی مٹھ شہر میں بجلی کی فراہمی کے ممکنہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ادھر نئی دہلی میں احتجاجی پہلوانوں کا دھرنا بغیر کسی مانگ کے سرکار کی طرف سے تسلیم کیے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ برج بھوشن سنگھ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے اور ریسلنگ فیڈریشن بھی تحلیل نہیں کی جائے گی۔ خبر کے مطابق ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سربراہ برج بھوشن سنگھ اور پہلوانوں کے درمیان جاری تنازع میں وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر کی سرکاری رہائش گاہ پر 7 گھنٹے تک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں پورے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی تحقیقات کر کے 4 ہفتوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی کی تحقیقات مکمل ہونے تک برج بھوشن سنگھ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے خود کو روزمرہ کے کاموں سے دور رکھیں گے۔ انوراگ ٹھاکر کی یقین دہانی کے بعد پہلوانوں کی جانب سے بجرنگ پنیا نے جنتر منتر پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر ڈیرا سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام سنگھ کو جمعہ کو ایک بار پھر 40 دن کے لیے پیرول دیا گیا ہے۔ رام رحیم جو اپنی 2 طالبات کے ساتھ عصمت دری کے الزام میں 20 سال کی سزا کاٹ رہا تھا، اس کو 3 ماہ قبل 40 دن کے لیے پیرول دیا گیا تھا۔ ڈیرا سربراہ کے آخری 40 دن کی پیرول گزشتہ سال 25 نومبر کو ختم ہوئی تھی اور 14 اکتوبر کو رہا ہونے کے بعد اتر پردیش میں اپنا برنوا آشرم چلا گیا۔ افسران نے یہ معلومات فراہم کی ہے۔ ادھر لینڈ کے داودس میں 16 سے 20 جنوری کے درمیان ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے شریک ہونے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یوگی آدتیہ ناتھ داودس کیوں نہیں گئے، اس سلسلے میں کوئی بیان تو سامنے نہیں آیا، لیکن بین الاقوامی وکلاء کے گروپ کے ذریعے اٹھایا گیا قدم سرخیوں میں ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں گورنے کا 37 چیمبرز نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر انسانیت کے خلاف جرم کرنے کا الزام عائد کیا، مجرمانہ شکایت بھی درج کرائی تھی۔ ناظرین گرامی ادھر اسٹارٹ اپ کمپنیوں کا برا دور جاری ہے۔ اسٹارٹ اپ اور ٹیک کمپنیاں مسلسل چھنٹنی کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں فوڈ ڈیلیوری کمپنی سویگی کا ایک نیا نام شامل ہو گیا۔ دراصل کمپنی نے اپنے 380 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا۔ کمپنی کے ترجمان نے جمعہ کو کہا کہ قدم وینچر فنڈنگ مارکیٹ میں مشکلات کے پیش نظر کاروبار کو ہموار کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کمپنی کے ملازمین کو نکالے جانے کی اطلاع 20 جنوری کو ایک ٹاؤن ہال بڑی میٹنگ میں دی گئی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی یوکرین کے مشرق میں جمعہ کی دیر رات فضائی حملے کے حوالے سے کئی علاقوں میں وارننگ جاری کر دی گئی۔ معلومات ڈیجیٹل تبدیلی کی وزارت کے فضائی حملے کے اعداد و شمار کے مطابق دی گئی۔ وزارت کے آن لائن نقشے میں دکھایا گیا کہ یوکرین کے پولٹاوا، خارکیو اور بھی علاقوں کے ساتھ ساتھ زیرونیسا علاقے کے یوکرین کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہوائی حملوں کی وارننگ مؤثر تھی۔ ناظرین گرامی ادھر نیوزی لینڈ کے حکمران لیبر پارٹی نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ جیسنڈا آرڈن کی جگہ کرس ہپکنس نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم ہوں گے۔ توقع ہے کہ اتوار کو پارلیمنٹ کے لیبر ممبران کی طرف سے 44 سالہ سینئر سیاستدان کو باضابطہ طور پر منتخب کیے جانے کے بعد وہ ملک کے 41ویں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالے۔ خیال ہے کہ نیوزی لینڈ کے موجودہ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے جمعرات کو اپنے دستبردار ہونے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ادھر صدر رجب طیب ایردوان کا ماننا ہے کہ ہم لوگوں کو جینے دیں تاکہ ریاست زندہ رہے۔ اصول کے تحت 81 صوبوں اور 85 ملین شہریوں سے بغلگیر ہوتے ہیں اور ہم کسی کی نسل، لسان، عقیدے، ثقافت اور مذہب کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ صدر ایردوان نے کل استنبول میں خانہ بدوش شہریوں سے ملاقات کی تھی۔
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جمہوریہ ترکیہ کی 7 سالہ سالگرہ کے موقع پر ہم ترکیہ صدی کی نشاط کی تیاریوں میں مصروف ہونے کے وقت ایک بار پھر خانہ بدوش شہروں سے دلی دوستی قائم کرنے اور ہم سفر بننے کے خواہاں ہیں۔ یہ سرزمین ہزاروں سالوں سے مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور معاشروں کی میزبانی کرتی چلی آئی ہے، تاہم اس نے ہمیشہ برکت کی علامت کا درجہ برقرار رکھا ہے۔ ادھر جنوبی امریکی ملک ارجنٹینا میں 6.4 کی شدت کا زلزلہ رونما ہوا۔ امریکن جیولوجیکل سروے نے اطلاع دی ہے کہ 589 کلومیٹر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے کا مرکز سانتیاگو شہر سے 116 کلومیٹر شمالی مشرق میں موجود تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، شمالی شام میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے YPG کے 11 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطین کے لیے ترکیہ کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جمہوریہ ترکیہ اور اس کے اداروں کا بین الاقوامی میدان میں تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فلسطینی صدر عباس نے ترک آئینی عدالت کے صدر پروفیسر ڈاکٹر زہت وسلان اور ان کے ہمراہی وفد کو مقبوضہ مغربی کنارے میں شرف ملاقات دیا تھا۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس کے خلاف 24 فروری سے جاری جنگ میں یوکرین کی فوج کو جدید ٹینکوں کی ضرورت ہے، انہیں ان ٹینکوں کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات